بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم الصرف کا سبق نمبر 4 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 3 اسباق آپ کی بارگاہ میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ نفی تاکید بلند اور نفی جہد بلم کی گردان اور ان کے صیغے اور ان کے جو ہے قواعد کے متعلق اس کے اندر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ تو یہاں پر فصل نمبر 3 بھی ہے اور لیسن نمبر ہمارا 4 ہے۔ تو ہیڈنگ ہے اس کی نفی تاکید بلند و نفی جہد بلم کی گردان، یعنی ایسی نفی ہوگی جو لن کی تاکید کے ذریعے سے ہوگی اور ایک ایسی نفی ہوگی جو لم کے ذریعے سے ہوگی۔ اس طرح کی گردانیں ہوں گی، یعنی مضارع کی جو اصل گردان ہوتی تھی یفعلو یفعلان ہے، اس کے شروع میں لن لگا دیں گے تو وہ بن جائے گی نفی تاکید بلند کی گردان، اور یفعلو کے شروع میں لم لگا دیں گے تو وہ گردان بن جائے گی نفی جہد بلم کی گردان بن جائے گی۔ اب اس کی گردان میں ایک معروف کی گردان ہوتی ہے اور ایک مجہول کی، تو اس طرح سے یہاں آپ کے سامنے 4 گردانیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک جو ہوگی نفی تاکید بلند معروف کی ہوگی اور ایک نفی تاکید بلند مجہول ہوگی، پھر ایک نفی تاکید بلم معروف ہوگی اور دوسری پھر نفی تاکید بلم مجہول کی ہوگی۔ صیغے وہی رہیں گے جو آپ پیچھے مضارع کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ 14 صیغے رہتے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ اب اس میں سے یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیے بیان فرما رہے ہیں بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف، پھر آئے بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول، بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف اور بحث نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجہول۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے صیغوں کی ترتیب کے حساب سے چاروں گردانوں کو ایک ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ واحد مذکر غائب اور تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، یہ 3 صیغے ہو گئے مذکر کے۔ غائب کے اندر واحد تثنیہ جمع، پھر اسی طرح مؤنث میں آئیں گے واحد تثنیہ جمع۔ اب یہاں پر دیکھیں لن لگ جائے گا اور لن لگا یہاں پر، اور یہاں لم ہے یہاں لم ہے، یہ معروف کی گردان ہے، یہ مجہول ہے، یہ معروف ہے، یہ مجہول ہے۔ اس کی گردان کا جو لفظی عمل جو لن کا رہے گا اور لم کا رہے گا وہ یہ رہے گا کہ لن جو ہے وہ داخل ہو کر جب مضارع پر داخل ہوگا تو 7 صیغوں میں، یعنی 5 صیغوں کے آخر میں جہاں مضموم ضمہ رہتا تھا وہاں پر نصب کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں لام، یہ یفعلہ میں جو لام ہے یہاں پر لن کے داخل ہونے کی وجہ سے جو ضمہ تھا یفعلو سے یفعلہ ہو گیا۔ اس طرح ایک صیغہ یہ ہوا۔ دوسرا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا لن یتفعل، اور تیسرا واحد مذکر حاضر، اور چوتھا واحد متکلم، اور 5واں جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں کے آخر میں جو ہوگا مضارع لن داخل ہونے سے نصب کرے گا، اور 7 صیغے جو ہیں وہ 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دے گا، اور وہ جو ہے یفعلہ یفعلہ تثنیہ ہے، اور پھر تثنیہ جمع، تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، اور 1 جمع مذکر غائب اور 1 جمع مذکر حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ ان صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دے گا، اور 2 صیغے جو ہوں گے جمع مؤنث غائب اور حاضر، ان کے صیغوں میں کچھ بھی عمل نہیں کرے گا۔ یہ لفظی طور پر اس کا عمل ہوا لن کا، اور معنوی عمل یہ ہوا کہ یہ مضارع کو اب مستقبل کے معنی میں خاص کر دے گا، اس لیے آپ گردان میں دیکھیں یہاں مستقبل معروف کہہ رہے ہیں۔ اور لم کا عمل یہ ہوگا کہ وہی بھی جہاں پر لم جو ہے نصب کرتا تھا 5 صیغوں میں، وہیں پر لم جو کرے گا 5 صیغوں میں جزم کرے گا، یعنی 5 صیغوں میں جزم کرے گا۔ وہ کیا ہیں؟ یہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب
اور واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم، اور 7 صیغوں میں جہاں پر یہ نون اعرابی کو گرا رہا تھا لن، وہیں 7 صیغوں میں وہ یہ گرائے گا، اور 2 صیغوں میں جس طرح یہ عمل نہیں کرتا تھا ایسے یہ عمل نہیں کرے گا۔ لن جو ہے وہ مستقبل کا معنی خاص کر دے گا، اور لم جو ہے اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ یہاں پر جو ہے بحث نفی جہت بلم در فعل معروف ہوگی، ہے ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا اسے، اور اس کا معنی ہوگا اس ایک مرد نے نہیں کیا۔ دیکھیں ماضی کے معنی میں ہو گیا، اور یہاں اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، مستقبل کا ترجمہ ہو گیا۔ تو باقی گردان یہی ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا مستقبل کا معنی میں خاص کر دے گا، ہوگی نفی دونوں کے اندر، اس کے اندر جو ہوگی وہ نفی ماضی منفی کے معنی میں ہو جائے گا۔ بس آپ گردان دیکھتے چلے جائیں، اور باقی یہ اس کے اندر ہم نے جو تفصیل تھی وہ بیان کر دیا آپ کو۔ واحد مذکر غائب کے صیغے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، لن یفعل مجہول کا صیغہ ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے، لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد۔ اب تثنیہ مذکر غائب لم یفعل ہرگز نہیں کریں گے وہ 2 مرد، لم یفعل ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ 2 مرد، لم یفعل نہیں کیا ان 2 مردوں نے، لم یفعل نہیں کیے گئے وہ 2 مرد۔ جمع مذکر غائب لم یفعلوا ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد، لم یفعلوا ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد، لم یفعلوا اور نہیں کیا ان سب مردوں نے، لم یفعلوا نہیں کیے گئے وہ سب مرد۔ اب یہاں مؤنث غائب کے 3 صیغے آ جائیں گے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ یہاں پر بھی دیکھیں نصب کر رہا ہے، لن تفعل ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت، لن تفعل ہرگز نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت، لم تفعل نہیں کیا اس ایک عورت نے، لم تفعل نہیں کی گئی وہ ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث غائب لم تفعل نہیں ہرگز نہیں کریں گی وہ 2 عورتیں، لم تفعل ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ 2 عورتیں، لم تفعل نہیں کیا ان 2 عورتوں نے، لم تفعل نہیں کی گئیں وہ 2 عورتیں۔ جمع مؤنث غائب لم یفعلن ہرگز نہیں کریں گی وہ سب عورتیں، لم یفعلن ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ سب عورتیں، لم یفعلن نہیں کیا ان سب عورتوں نے، لم یفعلن نہیں کی گئیں وہ سب عورتیں۔ اس کے بعد ہے حاضر کے 3 صیغے مذکر غائب مذکر کے رہیں گے، اور پھر 3 مؤنث کے رہیں گے۔ واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ لم تفعل یہاں پر بھی تیسرا صیغہ یہ آیا نصب کرنے کا، جس پر لن نصب کرے گا، اور تیسرا صیغہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جزم کر رہا ہے، تو واحد مذکر حاضر تیسرا صیغہ ہے جہاں پر آخر میں نصب کرے گا اور یہاں پر لم جزم کرے گا۔ لم تفعل ہرگز نہیں کرے گا تو ایک مرد، لم تفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد، اور لم تفعل نہیں کیا تو ایک مرد نے، لم تفعل نہیں کیا گیا تو ایک مرد۔ اب تثنیہ مذکر حاضر لم تفعل ہرگز نہیں کرو گے تم 2 مرد، لم تفعل ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم 2 مرد، لم تفعل نہیں کیا ان تم 2 مردوں نے، لم تفعل نہیں کیے گئے تم 2 مرد۔ پھر اس کے بعد ہے یہاں پر جمع مذکر حاضر کا صیغہ لم تفعلوا، یہاں پر نون اعرابی گرا دیا اس نے، ہرگز نہیں کرو گے تم سب مرد، لم تفعلوا ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم سب مرد، لم تفعلوا نہیں کیا ان سب تم سب مردوں نے، لم تفعلوا نہیں کیے گئے تم سب مرد۔ اب یہاں سے مؤنث حاضر کے 3 صیغے ہیں، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ لم تفعلی ہرگز نہیں کرے گی تو ایک عورت، لم تفعلی ہرگز نہیں کی جائے گی تو ایک عورت، لم تفعلی نہیں کیا تو ایک عورت نے، لم تفعلی نہیں کی گئی تو ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث حاضر لن تفعل ہرگز نہیں کرو گی تم 2 عورتیں، لم تفعل ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم 2 عورتیں، لم تفعل نہیں کیا تم 2 عورتوں نے، لم تفعل نہیں کی گئیں تم 2 عورتیں۔ جمع مؤنث حاضر لن تفعلنا، یہاں پر کچھ بھی عمل نہیں کرے گا، یہاں نون باقی رہے گا، یہ جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کے اندر۔ لن تفعلنا
ہرگز نہیں کرو گی تم سب عورتیں، لن تفعلنا ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم سب عورتیں، لم تفعلنا نہیں کیا تم سب عورتوں نے، لم تفعلنا نہیں کی گئیں تم سب عورتیں۔ اب یہاں واحد مذکر اور مؤنث متکلم، یہ واحد کا صیغہ متکلم کا مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع متکلم کا صیغہ جو ہے 4 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لن افعلا، یہاں پر بھی دیکھیں لن جو ہے نصب کر رہا، چوتھا صیغہ آیا نصب کرنے کا، اور یہاں یہ جزم کرے گا۔ لن افعلا ہرگز نہیں کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، یہ 2 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے۔ لن افعلا ہرگز نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، لن افعل نہیں کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، لم افعل نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ پھر دوسرا صیغہ ہے اس کا تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم، یہ جو ہے یہ 5واں صیغہ ہوا لن کا نصب کرنے کا اور لم کے جزم کرنے کا۔ لن نفعل ہرگز نہیں کریں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، لن نفعل ہرگز نہیں کیے جائیں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، لم نفعل نہیں کیا ہم 2 مرد یا 2 عورتوں یا سب مرد یا سب عورتوں نے، لم نفعل نہیں کیے گئے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اب یہاں پر اس کے تعلق سے قواعد بیان کر رہے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ قاعدہ نمبر 1 لن کے تعلق سے، لن مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، دیکھ رہے ہیں آپ کہ مضارع کے شروع میں لائے ہیں، مضارع مثبت یعنی جو نگیٹو نہ ہو، مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب یعنی یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر حاضر تفعلو، اور متکلم کے دونوں صیغے افعلو نفعلو، دونوں صیغوں میں آخری حرف پر بجائے پیش کے زبر دے دو، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر زبر ہے، تو آپ دیکھ لینا 5 صیغے اس کے حساب سے کہ کہاں کہاں پر زبر ہے، ہم نے بیان کر دیے وہ صیغے، یہ ہوا 5 صیغوں کے آخر میں پیش کے بجائے زبر دے دو لن کے لانے کی صورت میں۔ اب یہ 5 ہوئے، اور اس کے بعد 7 صیغے، 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو، اور 7 صیغے کون ہیں؟ ایک جو ہے تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، یہ تو 4 ہی ہو گئے، اور ایک جمع مذکر حاضر، اور ایک جمع مذکر غائب، اور ایک واحد مؤنث حاضر۔ ان 7 صیغوں سے آخر سے نون اعرابی گرا دو، اور 2 صیغے جو بچتے ہیں جمع مؤنث غائب اور حاضر، ان صیغوں میں 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، بحث نفی تاکید بلند بن جائے گی۔ آپ ایک بار چیک کر لیں کہ یہاں پر دیکھیں 2 صیغوں سے کچھ بھی نون نہیں گرا ہے، یہاں پر ہے جمع مؤنث حاضر اور اوپر ہے جمع مؤنث غائب، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر گیا۔ اس کا یہ لفظی عمل ہوا اس کا، اور معنوی عمل یہ ہے کہ لن فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، خالص مستقبل کے معنی میں کر دے گا۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 2 جو لم آیا تھا وہاں لم کے تعلق سے، یعنی 7 صیغوں میں نون اعرابی کو وہ گرا رہا تھا تو یہ بھی گرائے گا، 7 صیغوں میں وہ نصب دے رہا تھا لیکن یہ جو دے گا جزم دے گا، اور 2 صیغوں میں وہ عمل کچھ نہیں کرتا تھا، ایسے یہ بھی عمل نہیں کرے گا۔ قاعدہ نمبر 2 لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ، اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو، وہی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت نہ ہو تو جزم دے دو، جیسے لم ینصر، دیکھیں ینصرو تھا، یہاں آخر میں جزم ہو گیا لم کی وجہ سے، یہاں آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے اس لیے جزم ہو گیا۔ لم یضرب، یہاں پر بھی آخر میں حرف علت نہیں ہے اس لیے جزم ہو گیا۔ لم یسمع، یہاں پر بھی آخر میں حرف علت نہیں ہے اس لیے جزم ہے۔ تو اگر حرف علت نہ ہو تو آخر میں جزم دے دو، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، تب ایسی صورت میں جزم نہیں ہوگا۔ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو تھا، یہاں واو ہے آخر میں، لم لگایا تو اب لم یدعو، واو گر جائے گا، اور آخر میں حرف علت پہ گرنے کی وجہ سے ما قبل پر اس کی وہ حرکت رہ جائے گی جو دلالت کرے گی اس بات پر کہ حذف ہونے والا کون تھا۔ مان لیجئے ہم نے یدعو سے واو کا حذف کیا تو اس کا ضمہ موجود ہو گیا، رہ گیا، کیونکہ واو ضمے کی بہن ہے، اور تو واو حذف ہونے کے بعد ضمہ رہ جاتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حذف ہونے والا واو تھا۔
تو جو حرف حذف ہوگا وہ اپنا اعرابی لفظ چھوڑ جائے گا، اعراب چھوڑ جائے گا، جو بتائے گا اس بات کو کہ حذف ہونے والا یہ تھا۔ تو جب حرف علت ہوگا تو اس گر جائے گا، اور ایسی صورت میں جو ہوگا وہ صرف جزم نہیں ہوگا اس صورت میں، اور ید ہو، کیونکہ اگر جزم کریں گے تو یہاں پر اجتماع ساکنین ہو جائے گا، ایک عین بھی ساکن ہو جائے گی اور اس سے پہلا حرف یہ بھی ساکن ہو جائے گا، اس لیے جو ہے جزم نہیں کر سکتے حرف علت گرانے کی صورت میں، بلکہ حرف علت جو گرے گا اسی کے حساب سے جو ہو جائے گا وہ اعراب رہ جائے گا۔ جیسے واو حذف ہوا تو ضمہ رہ گیا، الف حذف ہوگا تو وہاں پر فتح رہ جائے گا، یا حذف ہوگی تو وہاں کسرہ رہ جائے گا کہ یا اخت ضمہ بود، الف اخت فتح بود اور واو اخت ضمہ بود۔ اور یرمی سے لم یرمی، یہاں یرمی میں یا تھی تو یا حرف علت حذف ہوئی تو آخر میں جو ہے میم پر کسرہ رہ گیا، جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ایک حذف ہونے والی یا ہے۔ اسی طرح یخشا سے لم یخشا، یہاں پر آخر میں الف حذف ہوا تو پھر فتح رہ گیا کیونکہ الف فتح کی بہن ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ لم کے اندر اگر حرف علت ہو نہ ہو تو آخر میں جزم ہوگا، اگر حرف علت ہو تو صرف ایسی صورت میں اسی کو گرا دیتے ہیں۔ یہ تو 5 صیغوں کے اندر ہوا۔ 7 صیغوں میں نون اعرابی کو گرا دو، جس 7 صیغوں میں آپ نے نون اعرابی کو لن کی وجہ سے گرایا وہاں پر 7 صیغے 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، اور 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون کو رہنے دو جس طرح آپ نے لن کے اندر رہنے دیا، بحث نفی بلم بن جائے گی۔ یہ تو اس کا لفظی عمل ہوا، اور لم کا جو مانفی عمل ہے وہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہاں آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہاں گردان میں انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے کہ بحث نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف، تو مستقبل معروف کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ یہ معنی میں ہوگا منفی معروف معنی میں ہوگا۔ تو اس طرح مستقبل منفی کے معنی منفی معروف میں ہوگا، فعل ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا یہ۔ تو حاصل کلام اس کا یہی نکلا کہ لن اور لن جو ہے 7 صیغوں میں نون راوی گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغوں 5 صیغوں میں لن نصب کرتا ہے تو 5 صیغوں میں لم جزم کرتا ہے، 2 صیغوں میں لن کچھ عمل نہیں کرتا، اسی طرح لم بھی عمل نہیں کرتا۔ اور لفظی عمل لن کا یہ ہے کہ مضارع کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور لم جو ہے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور حروف ناصبہ جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے وہ 4 ہیں، ان لن کئی اذن، اور حروف جازمہ جو ہیں وہ 5 ہیں، لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ۔ اب یہاں نظم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی چیز کو کہ فرماتے ہیں لن مضارع پر لگائے تو اگر 5 صیغے میں کرے گا وہ زبر، لن اگر فعل مضارع پر لگائیں تو 5 صیغے میں وہ زبر دے گا۔ ہے یہی وہ 5 جن پر تھا جن پر ضمہ تھا اب بجائے ضمے کے فتح ہوا، یعنی یہی وہ 5 ہیں جن پر ضمہ تھا، اب ضمہ کے بجائے جو ہوگا وہ فتح ہوگا۔ نون اعرابی کو دیتا ہے گرا 7 صیغوں میں وہ بے روئے ریا، یعنی نون اعرابی کو یہ لن جو ہے 7 صیغوں سے گرا دیتا ہے بغیر شک و شبہ کے، اور مضارع کو ہے دیتا بے گما خاص مستقبل کے معنی اے جواں، یعنی اور مضارع کو بے گمان کر دیتا ہے اے جوان، مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے۔ یہ تو لن کے بارے میں نظم ہوئی۔ لم کے بارے میں لم مضارع پر اگر آ جائے گا جزم دے گا 5 صیغوں کو صدا، یعنی لم مضارع پر اگر آ جائے گا تو ہمیشہ صدا مانے ہمیشہ 5 صیغوں کو جزم دے گا۔ ہے یہی وہ 5 جو مضموم تھے لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے، یعنی جو 5 مضموم تھے وہ صیغے اب وہ لم کے آ جانے سے ساکن ہو جائیں گے۔ نون اعرابی گرائے 7 جا مثل لن کے یاد رکھ یہ قاعدہ، یعنی نون اعرابی اگر 7 جگہوں میں آ جائے تو لن کی طرح جس طرح یہ قاعدہ یاد رکھ لن کی طرح کہ لن نے جس طرح 7 جگہ میں نون اعرابی گرایا ایسے یہ بھی کرے گا۔ اور مضارع کو ہے دیتا بے خطر ماضی منفی کے معنی اے پسر، اے لڑکے، اور مضارع کو یہ لم جو ہے بغیر شک کے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ حرف علت ہوئے آخر میں اگر لم لگائے جب تو اس کو دور کر، یعنی حرف علت اگر آخر میں آ جائے تو لم لگانے سے اس حرف علت کو تم دور کر دو۔ حرف علت 3 ہیں اے نیک رائے، اور ہے مجموعہ ان تینوں کا وائے، یعنی حرف علت اے نیک عقل مند
اے نیک ہوش مند انسان، حرف علت 3 ہے اور جن کا مجموعہ ان تینوں کا وائے ہوتا ہے، واو الف یا۔ اب یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس کے تعلق سے سوالات آپ کے بارگاہ میں پیش ہیں، ان سوالاتوں کو آپ کو حل کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، لن اور لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا عمل؟ دیکھیں، لفظوں میں لن جو ہے وہ 5 صیغوں کے آخر میں نصب کرتا ہے، اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اور سیم یہی جو ہے لم جو ہے 5 صیغوں کے آخر میں لفظوں میں جزم کرتا ہے، یہی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اور 7 صیغوں سے لن جو ہے نون اعرابی گراتا ہے، اور لم بھی 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ اور معنوں میں کیا عمل کرتے ہیں؟ معنوں میں لفظ لن کا عمل جو ہے یہ مستقبل منفی کے معنی میں خاص کر دیتا ہے، اور لم جو ہے وہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 2، الفاظ ذیل کی پوری گردان مندرجہ نقش بالا سے کرو۔ ہم صرف ایک گردان آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ لن یجتنبا، ہرگز نہیں پرہیز کرے گا وہ ایک مرد۔ لن یجتنبا، لن یجتنبو، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن یجتنبنا، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن تجتنبو، لن تجتنبی، لن تجتنبا، لن تجتنبنا، لن اجتنبا، لن نجتنبا۔ لن یسمع، ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مرد۔ لن یسمع، لن یسمع، لن یسمعو، لن تسمع، لن تسمع، لن یسمعنا، لن تسمع، لن تسمع، لن یسمعو، لن تسمعی، لن تسمع، لن تسمعنا، لن اسمع، لن نسمع۔ لم یکتب، اس ایک مرد نے نہیں لکھا۔ لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتبو، لم تکتب، لم تکتبا، لم یکتبنا، لم تکتب، لم تکتبا، لم تکتبو، لم تکتبی، لم تکتبا، لم تکتبنا، لم اکتب، لم نکتب۔ لم یعلم، اس ایک مرد نے نہیں جانا۔ لم یعلم، لم یعلما، لم یعلمو، لم تعلم، لم یعلم، لم تعلما، لم یعلمنا، لم تعلم، لم تعلما، لم تعلمو، لم تعلمی، لم تعلما، لم تعلمنا، لم اعلم، لم اعلم، لم نعلم۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، ذیل کے صیغوں کے معنی بتاؤ۔ لم یفعلوا، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد، جمع مذکر غائب۔ لم یفعلوا، نہیں کیا ان سب مردوں نے۔ لن اسمع، ہرگز نہیں سنوں گا میں، ایک مذکر یا ایک عورت، واحد متکلم۔ لم یجتنب، لم یجتنبوا، نہیں بچے وہ سب مرد، جمع مذکر غائب۔ لم یترکنا، نہیں چھوڑی گئیں وہ سب عورتیں، جمع مؤنث غائب۔ اس میں جو ہے لم کچھ بھی عمل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو۔ سب سے پہلا جملہ ہے، میں ہرگز نہیں لکھوں گا۔ لن اکتبا، لن اکتبا، میں ہرگز نہیں لکھوں گا۔ وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی، وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی۔ لن تسمع، لن یسمع، سنے، لن تسمع، وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی۔ تم 2 مردوں نے پرہیز نہیں کیا، تم 2 مردوں نے پرہیز نہیں کیا، لم لگائیں گے، اور لم تجتنبا، لم تجتنبا، تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے، تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ یترکو، تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ لن تترکو، لن تترکو، تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے، تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ ہم نے نہیں لکھا، ہم نے نہیں لکھا۔ لم نکتب، ہم نے نہیں لکھا، لم نکتب۔ تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی۔ لن تسمعی، لن تسمعی، تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی۔ تو ایک عورت نے نہیں سنا۔ لم تسمعی، لم تسمعی، تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی۔ لن تترکنا، تم عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی، جمع مؤنث حاضر۔ لن تترکنا، لن تترکنا، تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئیں۔ لم تترکنا، یہاں لم لگا دیں گے، اس سے بھی یہی معنی ہو جائے، نہیں چھوڑی گئیں، تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئیں۔ لم تترکنا، لم تترکنا۔
سب عورتیں نہیں چھوڑی گئیں، جمع مؤنث حاضر۔ اس طرح سے یہ جو سبق تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر 4 علم الصرف کا، آج آپ کی بارگاہ میں نفی تاکید بلند اور نفی جہت بلم کا آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ تمرین کے حل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے ان میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔